جو دروازہ آپ کو ابھی نظر بھی نہیں آ رہا، وہ دروازہ یوں اچانک ظاہر ہوگا کہ اس وقت آپ کے اور اس دروازے کے درمیان ایک قدم کا فاصلہ بھی نہیں ہوگا، اور آپ کو تب سمجھ آئے گی کہ آنکھ بند کر کے سامنے کچھ نظر نہ آتے ہوئے بھی جو آپ اللہ تعالیٰ پر توکل کر کے مسلسل چل رہی تھی، وہ راستہ اسی دروازے کی طرف آ رہا تھا کہ جو دروازہ عین آخری لمحے ظاہر ہوگا اور پھر آپ کی آنکھوں کے سامنے کھلے گا، اور سنو وہ دروازہ کھلنے کے بعد آپ مکمل مطمئن ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے غیب سے اتنے خوبصورت راستے بنائے گا کہ جب آپ ان پہ چلیں گے تو آپ کو ایسے محسوس ہوگا جیسے یہ وہی راستے ہیں جن کے لیے آپ کا دل خاموشی سے اللہ کے سامنے گڑ گڑایا کرتا تھا۔ ابھی آپ کو چیزیں مشکل لگ رہی ہیں، لیکن یقین کریں آخر میں اللہ تعالیٰ سب آسان کر دے گا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ دعا انسان اور خالق کے درمیان وہ رشتہ ہے جو دنیا کی ہر مشکل اور آزمائش کا حل ہے۔ یہ وہ طاقت ہے جو انسان کو خدا کے قریب لاتی ہے، اس کے دل کو سکون بخشتی ہے اور اسے امید کی روشنی دکھاتی ہے۔ دعا وہ آلہ ہے جو انسان کو یقین دلاتی ہے کہ وہ کبھی بھی کسی بھی حال میں اکیلا نہیں ہے، کہ کوئی ایسا ہے جو اس کی سن رہا ہے، اس کی مدد کے لیے تیار ہے اور اس کے لیے معجزے تخلیق کرنے پر قادر ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو میں قریب ہوں، دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں۔ جب وہ مجھ سے دعا کرتا ہے، یہ آیت ہمیں یقین دلاتی ہے کہ اللہ ہماری دعاؤں کو سنتا اور اسے قبول کرنے کے لیے ہمیشہ تیار ہوتا ہے۔ دعا کا سب سے بڑا معجزہ یہ ہے کہ یہ انسان کو ہمت اور حوصلہ دیتی ہے۔ جب انسان اللہ سے دعا کرتا ہے تو وہ ایک ایسا روحانی سفر شروع کرتا ہے جو اسے طاقتور، پرسکون اور مطمئن بناتا ہے۔ دعا کے ذریعے اللہ تعالیٰ انسان کے دل کی آواز سنتا ہے، اس کی پکار کا جواب دیتا ہے اور اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے جو اسے پہلے نظر نہیں آتے تھے۔ دنیا میں ایسے بے شمار واقعات موجود ہیں جہاں لوگوں نے مایوسی اور نا امیدی کے عالم میں دعا کی اور اللہ نے ان کی دعا کو قبول کرتے ہوئے ان کے لیے معجزات تخلیق کیے۔ معجزے وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی قدرت کو ظاہر کرتے ہیں، جو انسان کی سوچ اور توقعات سے کہیں زیادہ ہوتے ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس کا حکم تو صرف یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اسے کہتا ہے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔ یہ آیت اللہ کی بے پناہ قدرت کو ظاہر کرتی ہے کہ وہ جب چاہے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ معجزے صرف اس وقت ممکن ہوتی ہیں جب انسان اللہ پر کامل بھروسہ کرتا ہے، جب وہ اپنے دل کی گہرائیوں سے دعا کرتا ہے اور جب وہ یقین رکھتا ہے کہ اللہ اس کی مدد ضرور کرے گا۔ معجزے ایمان اور دعا کے ذریعے جنم لیتے ہیں، اور یہی ایمان اور دعا انسان کی زندگی کو بدل دیتی ہیں۔ ہر انسان کی زندگی میں ایسے لمحات آتی ہیں جب وہ خود کو بے بس اور کمزور محسوس کرتا ہے۔ یہ وہ لمحے ہیں جب دعا انسان کی سب سے بڑی طاقت بن جاتی ہے۔ جب انسان دعا کرتا ہے تو وہ اللہ کے سامنے اپنے دل کی سچائی کو رکھتا ہے، اپنی مشکلات کو اس کے سامنے بیان کرتا ہے اور اس کی مدد کی درخواست کرتا ہے۔ دعا کا یہ عمل انسان کو سکون، اطمینان اور امید دیتا ہے۔ معجزے ہمیشہ کسی بڑی طاقت کے نتیجے میں نہیں ہوتے، بلکہ اکثر وہ چھوٹے
اور معمولی واقعات میں بھی پوشیدہ ہوتی ہیں۔ جب انسان اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو وہ ہر چھوٹے بڑے واقعے میں اللہ کی قدرت کو محسوس کرتا ہے۔ دعا اور معجزے ایک دوسرے کے ساتھ گہرے تعلق میں ہیں۔ جب انسان دل سے دعا کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے معجزے تخلیق کرتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور تمہارا رب کہتا ہے کہ مجھے پکارو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ دعا کرنا اللہ کا حکم ہے اور وہ ہمیشہ ہماری دعاؤں کو سنتا اور قبول فرماتا ہے۔ دعا کے ذریعے انسان اللہ کے ساتھ ایک ایسا رشتہ قائم کرتا ہے جو دنیا کی ہر چیز سے زیادہ قیمتی اور مضبوط ہوتا ہے۔ یہ رشتہ انسان کو وہ سکون اور اطمینان دیتا ہے جو دنیا کی کسی چیز سے حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ دعا انسان کی روح کو تقویت دیتی ہے، اسے اللہ کے قریب کرتی ہے اور اس کی زندگی میں معجزے تخلیق کرتی ہے۔ معجزے صرف قصے کہانیاں نہیں ہیں، بلکہ یہ حقیقی واقعات ہیں جو اللہ کی قدرت کو ظاہر کرتے ہیں، اور اللہ پر کامل یقین، دعا اور بھروسہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کی زندگی کو بدل دیتی ہیں۔